بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا۔ معزز سامعین گرامی، 2023 ختم ہو چکا ہے، ہم 2024 میں جی رہے ہیں۔ زندگی کی ایک اینٹ گر چکی ہے۔ سوچنے کا مقام ہے کہ ہم نے پچھلے سال کیا کیا ہے۔ نیکیوں میں اضافہ ہوا کہ نہیں؟ گناہوں میں رکاوٹ کمی ہوئی کہ نہیں؟ مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر زمانے کے لیے 2 لفظ استعمال کیے۔ ایک الدہر، جس کا معنی ہے مطلقاً عام زمانہ۔ دوسرا ہے العصر، اس سے مراد تیزی سے گزرنے والا زمانہ ہے۔ اللہ نے العصر کی قسم کھائی ہے، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر۔ دنیا والوں، مجھے زمانے کی قسم ہے۔ کون سا زمانہ؟ وہ زمانہ جو تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا ہے۔ اللہ نے العصر کی قسم کھا کر مجھے اور آپ کو قیامت کی طرف توجہ دلائی ہے، اس لیے کہ تیزی کے ساتھ گزرنا قرب قیامت کی علامت ہے۔ رحمت کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب قیامت قریب آ جائے گی، سال مہینوں کے طرح گزر جائیں گے، مہینے ہفتوں کی طرح، ہفتے دن کی طرح، انسان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اللہ نے فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ انسان کے حساب و کتاب کے دن قریب آ چکے ہیں، لیکن افسوس کہ انسان اب بھی غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ سال گزر گیا، اب نیا سال آیا۔ یہ مسلمان خوشیاں منا رہا ہے، آتش بازیاں کر رہا ہے، گناہ میں اور بھی اضافہ کر رہا ہے، بجائے کہ سوچے کہ میں نے پچھلے سال کتنے گناہ کیے، کتنے جرم کیے، کتنی نافرمانیاں کی ہیں، میں نے کتنی نیکیاں کی ہیں۔ اللہ نے فرمایا دنیا والوں یاد رکھو، لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلھا۔ جب اجل قریب آ جائے گا دنیا والوں، پھر تمہیں مہلت نہیں ملے گی۔ ایک اور مقام پہ خالق کائنات نے فرمایا اذا جاء احدهم الموت، جب تم میں سے کسی کو موت آ جاتی ہے، اللہ اکبر، پھر یہ بندہ چیخنے چلانے لگتا ہے، قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا۔ اللہ مجھے دنیا میں واپس لوٹا دے، شاید کہ میں نیک اعمال کر کے آؤں، فیما ترکتو، اللہ جو دنیا میں چھوڑ کر آیا تھا۔ زندگی گزر گئی، نمازیں نہیں پڑھی، زندگی گزر گئی، اس نے اللہ کی کتاب قرآن کو اٹھا کر نہیں پڑھا۔ پوری زندگی اس بندے نے کبھی استغفار تک نہیں کیا۔ اب جب مر چکا ہے تو یہ دنیا میں جانا چاہتا ہے۔ کیوں جانا چاہتا ہے؟ اس لیے فیما ترکت، اللہ جو نیک اعمال چھوڑ آیا ہوں، اللہ زندگی بھر نماز نہیں پڑھی تھی، اب پڑھنا چاہتا ہوں۔
اللہ زندگی بھر قرآن کی تلاوت نہیں کی، اب کرنا چاہتا ہوں۔ ایک اور مقام پہ خالق کائنات نے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ۔ دنیا والو، اس سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کر لیا کرو کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ۔ جب موت آ جائے گی پھر یہ بندہ کہے گا اللہ مجھے مہلت کیوں نہیں دی گئی؟ اللہ اکبر، فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ پھر یہ بندہ کہے گا کاش کہ مجھے مہلت دی جاتی، میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا، میں نمازیں پڑھتا، میں قرآن کی تلاوت کرتا، میں اللہ کا ذکر کرتا، میں نیکیوں میں زندگی بسر کرتا۔ اللہ اکبر، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، تاکہ میں دنیا میں جا کر نیک اعمال کر کے اللہ کے سامنے نیکوکار بن کر حاضر ہو جاتا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ اور غور کرو، دیکھو کہ قیامت کے لیے تم نے کیا کمایا ہے، کل کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے۔ پچھلے سال گزرنے کی خوشیاں تو منا رہے ہو، جو سال آ رہا ہے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ قیامت کے قریب جو دن جا رہے ہیں اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کتنے قدر غور و فکر کیا کرتے تھے، پریشان ہوا کرتے تھے، لمحے لمحے کا حساب کرتے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی تھے۔ یہ کوئی عام صحابی نہیں، صحابہ میں متقی، پرہیزگار، مفتی صحابی جو صحابہ کو بھی درس دیا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں دنیا والو ما ندمت علی شیء ندمی، پوری زندگی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی چیز میں ندامت نہیں ہوئی، فرماتے سوائے ایک دن کے غربت فیہ شمس، جس دن شمس یعنی سورج تو ڈوب گیا، لیکن فرماتے ہیں نقص فیہ اجلی، میری عمر تو گزر گئی، ولم یزد فیہ عملی، لیکن میرے عمل میں اضافہ نہیں ہوا، مجھے اس دن میں ندامت ہوئی ہے۔ جس دن سورج ڈوب گیا، ایک دن چلا گیا، لیکن میں نے اس میں نیک اعمال کا اضافہ نہیں کیا، مجھے اس میں ندامت ہوئی ہے۔ مسلمانوں، ہماری تو زندگی چلی گئی، سال گئے، سال کے مہینے گئے، مہینے کے ہفتے گئے، لیکن کبھی احساس ہوا کہ ہم نے کیا کمایا، کیا کھویا ہے؟ اللہ نے فرمایا والعصر، مجھے زمانے کی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر، تمام کے تمام انسان خسارے میں، ہلاکت میں، تباہی میں۔ اللہ پھر کامیاب کون ہے؟ اللہ اکبر۔ فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، دنیا والو کامیاب وہ ہے، کامران وہ ہے جس نے اپنی زندگی میں ایمان لایا، پھر نیک اعمال کیے، یہ انسان کامیاب ہے۔ دوسرے مقام پہ فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، کامیاب انسان وہ ہے جس نے نیک اعمال کیے، اس کے لیے اللہ کے پاس انگن اجر عظیم ہے۔
فرمایا قیامت کے دن بندہ اللہ سے ملنا چاہتا ہے، اللہ کی ملاقات کرنا چاہتا ہے، رب کی ملاقات کیسے نصیب ہوگی؟ فرمایا فَمَن يَرْجُو لِقَاءَ ربی، جو بندہ اللہ کی ملاقات چاہتا ہے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، ایسا بندہ اپنی زندگی میں نیک اعمال کرنا شروع کر دے، اپنے خالق کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے۔ دوسرے مقام پہ فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ اکبر، ایمان لانے کے بعد گناہ نہیں کرتے، نافرمانی نہیں کرتے، خالق کائنات کا راستہ نہیں چھوڑتے، بلکہ نیک اعمال میں زندگی گزارتے ہیں، اللہ نے فرمایا کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ایسے بندے کے لیے اللہ نے جنت الفردوس میں مہمان نوازی تیار کر رکھی ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے جب جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو، لیکن اس بندے کے لیے اللہ نے خود اعلان فرما دیا جو بندہ زندگی نافرمانیوں میں، معصیت میں، گناہ میں نہیں گزارتا بلکہ اللہ کی عبادت میں، نیکیوں میں گزارتا ہے۔ مسلمانوں اب سوچیں ہماری زندگی کہاں بسر ہو رہی ہے، ایک ایک لمحے کا محاسبہ کریں۔ صحابہ محاسبہ کیا کرتے تھے، اس لیے ان کی زندگی نیکیوں میں بسر ہوتی تھی، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن میں گھر سے نکلا، میری ملاقات سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ہو گئی۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا حنظلہ بتاؤ کیا حال ہے؟ اللہ فرماتے نافق حنظلہ، ابو بکر حنظلہ منافق ہو گیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو گئے، فرماتے سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، حنظلہ تو میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا صحابی، کبھی بھی منافق نہیں ہو سکتا، بتا ماجرا کیا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتا ہے ابو بکر جب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے ہیں، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا تذکرہ کرتے ہیں، یوں محسوس ہوتا ہے جنت آنکھوں کے سامنے۔ جب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں، یوں محسوس ہوتا ہے جہنم آنکھوں کے سامنے۔ جب گھر آتے ہیں بیوی بچوں کی محبت میں مشغول ہو جاتے ہیں، وہ جنت بھی بھول جاتی ہے، وہ جہنم بھی بھول جاتی ہے، دنیا میں مشغول ہو جاتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ میں منافق ہو گیا۔ بتاؤ بیوی سے محبت کرنا جرم ہے؟ بتاؤ بچوں سے پیار کرنا جرم ہے؟ اللہ کی قسم یہ بھی اجر کا کام ہے۔ لیکن صحابہ اتنے قدر بھی دین سے دور ہونا نہیں چاہتے تھے، اس کو بھی وہ جرم تسلیم کرتے تھے، یہ ان کا ایمان تھا۔ مسلمانوں جب تمہارا ایمان تمہیں گنہگار تصور کروائے، جب تمہیں یہ محسوس ہو کہ میں گنہگار ہوں، سمجھو تم مومن ہو، یہ بھی تمہاری ایمان کی علامت ہے۔ تمہارا ضمیر تمہیں جھنجھوڑ رہا ہے کہ واپس لوٹ اپنے رب کی طرف، غور کر اپنے گناہوں پر۔ جب تمہیں یہ بھی تصور نہ ہو نا کہ تم گناہ گار ہو، پھر سمجھو تمہارا ایمان ہی ختم ہو گیا۔ اب ضمیر ہی مر چکا ہے جو تمہیں جھنجھوڑے، جو تمہیں جگائے۔ فرماتا ہے ابو بکر میں تو منافق ہو گیا ہوں۔ اب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جلیل القدر صحابی فرماتا ہے حنظلہ یہ معاملہ تو میرے ساتھ بھی ہے، پھر تو لگتا ہے میں بھی منافق ہو گیا ہوں۔ ہاتھ سے پکڑ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں لائے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا دونوں صحابی بڑے جذبات سے آئے ہیں، پوچھا کیا ماجرا ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حنظلہ سے پوچھیں۔ سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہی بات کہی،
اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا ہے، میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حنظلہ کیا ماجرا ہے، مسئلہ بتاؤ۔ فرماتے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مجلس میں آتے ہیں، آپ جنت کا تذکرہ کرتے ہیں، جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں، یوں محسوس ہوتا ہے جنت و جہنم ہماری آنکھوں کے سامنے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر جاتے ہیں، بیوی بچوں کی محبت میں مشغول ہو جاتے ہیں، جنت بھول جاتی ہے، جہنم بھول جاتی ہے۔ اللہ اکبر، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حنظلہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، پریشانی والی بات نہیں ہے۔ حنظلہ ایمان کبھی بڑھتا ہے کبھی کم ہوتا ہے، نیکی کرو گے تو ایمان میں اضافہ ہو جائے گا، گناہ کرو گے تو ایمان کم ہو جائے گا، ایمان کی کیفیت میں تبدیلی آتی رہتی ہے۔ فرمایا اگر انسان ایک ہی ایمان میں چلے، نیکوکار بن کر زندگی گزارے، لصافاتکم الملائکہ، اللہ اکبر، حنظلہ پھر آسمان سے فرشتے زمین پر اتر آئیں گے، علی فروشکم وفی طرقکم، تمہارے بستروں تک، تمہارے راستوں تک آ جائیں گے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آئیں گے؟ فرمایا لصافاتکم الملائکہ، پھر ملائکہ آ کر، فرشتے آ کر تمہارے ساتھ ہاتھ ملائیں گے، پھر تو تم بھی فرشتے بن جاؤ گے۔ فرشتے سے ہم کہتے ہیں یہ بندہ فرشتہ صفت انسان ہے، یعنی تو گناہ بہت ہی کم کرتا ہے، نیکیوں میں زندگی بسر ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حنظلہ جیسا تم چاہتے ہو اگر تم ایسے بن گئے تو پھر تم خود اتنے نیکوکار بن جاؤ گے کہ آسمان سے فرشتے آ کر تمہارے ساتھ ہاتھ ملائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ صحابہ کا ایمان تھا، تھوڑی سی بھی اگر دنیاوی مشغولیات آ جاتی تو سمجھتے کہ ہم منافق ہو گئے، ایمان چلا گیا اور ہم سارا کے سارا دین سے خارج ہے۔ زندگی کا کوئی ایک پہلو ایسا بتائیں جو کتاب و سنت کی موافقت میں ہو۔ ہم کہتے بھائی نماز پڑھتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں، میں تو حاجی بندہ ہوں، اور اس بات کے پیچھے پھر ہزار جرم کر دیتے ہیں، کوئی فکر ہی نہیں۔ صحابہ ایک ایک لمحے کی فکر کرتے، محاسبہ کرتے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد کے اندر ہے۔ اب جنگ احد کا معرکہ کتنا عظیم تر ہے، اس پر تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے۔ اللہ اکبر، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے اندر موجود ہے۔ ایک صحابی آیا، آ کر سوال کرنے لگا۔ سوال کیا ہے؟ عجیب سوال ہے۔ فرماتے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم این انا ان قتلت، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں جنگ میں داخل ہو جاؤں، جہاد کرنے لگ جاؤں، میں شہید ہو جاؤں تو میں کہاں آؤں گا؟ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی الجنہ، میرا صحابی اگر تو شہید ہو گیا تو جنت میں ہوگا۔ صحابہ فرماتے ہیں اس کے ہاتھ میں کھجور تھے، وہ کھجور کھا رہا تھا اور ساتھ میں یہ سوال کر لیا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جنت میں ہوگا۔ اس نے وہیں کھجور پھینکے اور جہاد میں داخل ہو گیا۔ اللہ اکبر، کفار نے حملہ کیا، وہ شہید ہو کر اللہ کی جنت میں داخل ہو گیا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ بھائی صاحب بس مہمان بیٹھے ہیں، ان کو کھانا کھلا کے آتا ہوں، مہمان چلا جاتا ہے لیکن یہ بندہ نماز کے لیے نہیں آتا، بس یہ ایک گائک کھڑا ہے اس کو میں دیکھ کر بس انشاءاللہ پہنچتا ہوں نماز میں۔ ہزاروں گائک چلے جاتے ہیں، یہ بندہ نماز میں نہیں آتا۔ اور یہ صحابی ہاتھ میں کھجور ہے، یہ سوچ رکھتا کھجور کھانے میں کتنی دیر لگتی ہے، کھا کر جاتا ہوں۔ اس نے وہیں کھجوریں پھینکی اور جہاد میں شامل ہو گیا، اللہ نے شہادت نصیب فرمائی۔ یہ تھے صحابہ کرام۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات الرقاع کے موقع پر دو صحابی کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے چوکیداری کرنی ہے۔ اب دونوں صحابہ میں دونوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یار کیوں وقت کو ضائع کریں، ہم میں سے ایک بندہ سو جائے، ایک چوکیداری دے، دوسرا جب جاگ جائے گا تو ایک سو جائے۔ کہتے ٹھیک ہے۔ ایک صحابی سو گئے،
اب دوسرے نے اور بھی وقت کو قیمتی بنانا چاہا کہ جاگ کر کیوں وقت کو ضائع کرنا ہے، ایسے ہی چلو نماز میں کھڑا ہو جاتا، نماز پڑھنے لگے، نماز کے اندر وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اسی ذات الرقاع کے موقع پر کفار کی ایک غالباً عورت ماری گئی تھی، انہوں نے کہا جب تک مسلمانوں سے بدلہ نہیں لیں گے تب تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ چھپ کر آئے، تیریں چلانے لگے، اس صحابی کو تیر لگے، زخمی ہو گئے۔ بعض روایت میں ہے کہ 3، بعض میں ہے 70، مختلف روایات ہیں، تو صحابی کو تیر لگے۔ اب وہ زخمی ہو گیا، اس نے نماز نہیں چھوڑی، نماز مکمل کی تاکہ گر گیا۔ خون بہ کر جب دوسرے صحابی کو پہنچا، وہ اٹھا، پوچھا مجھے تو جگہ دیتے، میں اس سے مقابلہ کرتا۔ اللہ اکبر۔ کنت فی سورۃ، کہتا ہے میں نماز کے اندر ایک سورت کی تلاوت کر رہا تھا، وَلَمْ أُحِبَّ، میں نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ میں اس سورت کو چھوڑ کر، نماز کو چھوڑ کر تجھے جگایا کروں۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں، صحابی نے جان تک دے دی، اللہ کے قرآن کو نہیں چھوڑا۔ ہم نے زندگی گزار دی، آج تک قرآن کی ایک سورت تک نہیں پڑھی، پوری زندگی گزر گئی معصیت میں، نافرمانی میں، کوئی نیکی تک نہیں کر سکے، کوئی فکر ہی نہیں۔ یہ باتیں فقط ہمارے لیے نہیں ہیں، ان باتوں کو اپنے ذہن میں بٹھاؤ۔ جب باہر جاؤ، کسی بھی مسلمان کو غافل دیکھو، اس کو جگانے کی کوشش کرو، یہ باتیں ان تک پہنچاؤ، کوئی اپنے آپ کو ٹارگیٹ نہ بنائے۔ مسلمانوں، زندگی گزرنے میں دیر نہیں لگتی، آئیں محاسبہ کریں کہ پچھلے سال ہم نے کتنے گناہ کیے ہیں، آج ہم کتنے گناہ چھوڑ چکے ہیں۔ اگر نہیں چھوڑے تو عزم کریں کہ آج کے بعد انشاءاللہ چھوڑ لیں، اور پچھلے سال کتنی نیکیاں کی ہیں، آج تک نیکیوں میں کتنا اضافہ کیا ہے۔ اگر نہیں کیا، کوشش کریں اب نیکیوں میں انشاءاللہ اضافہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔